السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی کہانی سبق آموز ہے۔ یہ کہانی اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح صحیح نسائی میں وغیرہ سنن کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کہانی کی مزید تفصیل ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے، بہت ثواب کا کام ہے۔ چلیں اب اس نئی کہانی کو سنتے ہیں۔ اس کہانی کی روایت کر رہے ہیں حضرت مصیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا، جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے، ابو طالب کے گھر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو دیکھا جو وہاں موجود تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ۔ یہ دونوں لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قریب پہنچے تو ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اے چچا، آپ ایک کلمہ کہہ دیجئے، آپ یہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ آپ بس یہ لفظ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ، تو میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو لے کر، اس کلمے کو لے کر آپ کی سفارش کروں گا، آپ کے لیے حجت کروں گا، بس آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ جب یہ چیز ابو جہل نے، عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ نے یہ باتیں سنی تو فوراً ابو طالب کو کہا، ابو طالب کیا تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو پھیر دو گے، اس سے پھر جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ابو طالب کو اپنی بات کی پیشکش کرتے رہے، ان کو اپنی بات بتلاتے رہے۔ آپ بس یہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کو لے کر اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اور وہ دونوں برابر ابو طالب کے کان میں بھرتے رہے، تانا دیتے رہے۔ تو آخر میں ابو طالب نے کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہی قائم ہیں، وہ عبد المطلب کی ملت پر ہی ہے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے، ان کے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں آپ کے لیے اللہ کی قسم اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اس سے منع نہ کر دے، دعا کرنے سے روک نہ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ، نبی اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ قصص میں ایک آیت اور نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔
یہ ابو طالب کے وفات کی کہانی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں 3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کر سکتا ہے، لیکن ایک موحد، ایک مسلمان شخص، ایک توحید پرست مسلمان اللہ رب العالمین سے کسی غیر مسلم کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی 113 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم نے اس کہانی میں اس آیت کو سنا۔ دوسری بات، ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے جو مسلمانوں کا بہت خیر خواہ ہے، دکھ درد میں مسلمانوں کے بہت کام آتا ہے۔ یہ جو اتنی ساری نیکیاں ہیں، اتنی ساری بھلائیاں ہیں کافر کی، ایک مشرک کی، اگر وہ اسلام نہیں لاتا ہے تو یہ اتنی ساری جو بھلائیاں نیکیاں ہیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ابو طالب نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیتے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری محنتیں، یہ ساری بھلائیاں، نیکیاں ابو طالب کو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکال پائیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی وفات، ان کی موت شرک پر ہوئی تھی۔ تیسری بات، اسلام میں برے لوگوں کو، گندے لوگوں کو دوست بنانے سے، ان کو ساتھی بنانے سے منع کیا، روکا گیا ہے۔ کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی صحبت میں رہا جائے، جب ان کی صحبت میں لوگ رہتے ہیں تو خود بخود اچھے کام کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کی طرف سے سپورٹ بھی ملتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں خود بھی نیک کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب نیک کام ان کے سامنے، جب وہ نیک کام کرنے کی بات سنتے ہیں یا ان کو کوئی کہتا ہے نیک کام کرنے کے لیے تو ان کو یہ بات بہت چبھتی ہے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی، جو ان کے دوست ہیں، ان کو بھی اس بھلائی کے اور نیکی کے کام سے دور رکھیں۔ یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔